الحمد للہ الذی ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حاجات کے لیے خاص طور پر ایک نوجوان کے روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی خاص حاجتیں ہوں گی، بیماروں و مریضوں کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں 3 جگہ تحریراً ایک وعدہ کر رہا ہے، لکھ کر وعدہ کر رہا ہے۔ جی کہتے ہیں جی اہم بات لکھ کر کی جائے، وہ زبانی بات تھی، کوئی دستاویز نہیں ہے، تحریر نہیں ہے۔ تحریر ہوتی تو بات معتبر مانی جاتی۔ اللہ 3 کتابوں میں ایک تحریر لکھ رہا ہے، ایک تحریر 3 کتابوں پہ لکھ رہا ہے، یعنی ایک ایسا وعدہ کر رہا ہے جس کے 3 دستاویز بنائے اس نے۔ وعدہ تو اس کا ہر وعدہ ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مگر وعدہ اگر تحریری ہو تو ایسے، یعنی میں نے پورے قرآن میں، قرآن کا طالب علم ہوں، پورے قرآن میں ایسا وعدہ اللہ کا میں نے کہیں نہیں دیکھا جیسا وعدہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور وہ وعدہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ، ہم نے، اچھا لہجہ بھی تحدی کا ہے، چیلنج کا لہجہ ہے، روب و جلال کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ کسی میں دم ہے تو میری تحریر کو مٹا کے دکھائے۔ اس لہجے میں بات ہو رہی ہے۔ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں تورات کے علاوہ لکھ دیا ہے۔ اچھا تورات اور زبور میں اس نے 2 تحریریں اور اب یہ قرآن کی آیت ہے تو 3 ہو گئی نا۔ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے تورات میں زبور کے علاوہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین، پوری زمین، الف لام ہے ارض کے اوپر، ارض پر الف لام لگا ہوا ہے، یعنی پوری زمین، ہر طرح کی حیات گزرنے کی اور حیات کی جگہ، یعنی زمین سے مراد جہاں جہاں زندگی ہو۔ اب آج کے سائنسدان طے کریں نا کہ مریخ میں زندگی ہے یا نہیں، تو جہاں جہاں زندگی ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون،
ہماری اس پوری زمین کی وراثت میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی. یہ وعدہ اللہ کا ہے. ان الارض یرثھا فعل مضارع ہے. علماء کرام تشریف فرمائے، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں. یرثھا اس زمین کی وراثت ہے اور رہے گی کس کے پاس؟ عبادی الصالحون، میرے ان بندوں کے پاس جو صالح بندے ہیں، صالح بندے ہیں. تو یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ زمین کی وراثت نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم امام کے ساتھ 313 کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ ہم اللہ کے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے. اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس زمین کی وراثت میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی. اچھا، ایک لمبی لسٹ تو ابھی بیٹھے بیٹھے یہ بچہ بنا دے گا، ہمارا علی بنا دے گا کہ کون کون سے ملکوں میں کافروں کی حکومت ہے. تو کافر کو بھی صالح کہا جائے گا کیا؟ تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہے اور رہے گی. یہ ہے کو کیسے سمجھیں؟ رہے گی کو تو سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ لیں گے جی، جب آئے گا جب سمجھ لیں گے. ابھی ہے میرے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں اس زمین کی وراثت، یہ کیسے سمجھیں گے؟ عزیزان گرامی، بات پہنچانے میں تاخیر ہے، ماننے میں تاخیر نہیں ہے. ہم نے ابھی حسین پہنچائے کہاں ہیں جو غیر مسلم مانے نہیں. جہاں جہاں تک حسین پہنچائے گئے فوراً ماننے کو تیار ہو. یعنی ہم سب یہ صرف ممبر نہیں، ہم سب مبلغ ذکر حسین ہیں. جو جہاں جائے وہاں حسین پہنچائے. جتنا ہم امام حسین کو پہنچائیں گے. انسان فطری طور پر کمال طلب ہے. انسان فطرتاً کمال جو ہے، وہ فطرتاً کمال کو پسند کرتا ہے. مسئلہ ہندو اور مسلم کا نہیں ہے، مسلمان اور غیر مسلم کا نہیں ہے. مسئلہ سالم وجود کا ہے. جس کا وجود انسانی وجود ہے وہ کمال کو پسند کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ہے تو وہ حسینوں سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھیں. دیکھنے ہیں تو وہ یہ گھرانہ ہے. سب سے پہلا کمال علم ہے. یعنی علم کے علاوہ سارے کمال ہوں وہ ایسے ہی ہیں جیسے 0 0 بڑھا رہے ہوں، اور علم ایسا ہے جیسے 1000 0 کے آگے 1 لگایا جائے تو وہ 1000 0 کو قیمتی بنا دیتا ہے. اور اگر علم ہٹا دیا جائے تو ساری فضیلتیں 0 ہیں. مثلاً اگر بدن کی طاقت کا استعمال بغیر علم کے ہو تو وہ دہشت گردی ہے، شجاعت نہیں. اگر پیسے کا استعمال بغیر علم کے ہو تو وہ فضول خرچی ہے، سخاوت نہیں ہے. وہ فضول خرچی کو سخاوت کیسے بنایا جائے؟ وہ علم کے ذریعے بنایا جائے. وہ دہشت گردی کو جہاد کیسے بنایا جائے؟ وہ علم کے ذریعے بنایا جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وہ سارے
کمالات جو تصور میں لائے جا سکتے ہیں، میں نے تو بہت ہی جلدی میں چند کمالات کی طرف اشارہ کیا ہے، ورنہ جتنے بھی کمال تصور میں لائے جائیں وہ سب یہاں کمال پر ہیں۔ بھائی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں فضیلتیں ہوں گی، رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، عظمتیں ہوں گی، جہاں پر حسن و جمال ہوگا وہاں صدارت اہل بیت کی۔ اس نے انہیں کمالات سے متصف کر کے بھیجا ہے، جی ان کو سجا کر بھیجا ہے اللہ نے، اور ان کی سجاوٹ کے عناوین کچھ یہ ہیں اور کچھ اور بھی ہیں۔ مثلا مولا، مجھے حدیث یاد آ گئی، مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے۔ نبی کا فرمان مولا علی کے لیے، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، تم دنیا میں زاہد ہو اور مسکینوں سے پیار کرنے والے۔ تمہارے پاس حکومت ہے تب بھی تم زاہد ہو نہیں سکتا کسی کے پاس حکومت اور وہ زاہد ہو۔ زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے، حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ حاکم بھی ہے علی اور زاہد بھی ہے؟ جی علی مولا کی ذات جامع الازداد ذات، جس میں ضدیں جمع ہو جائیں، جس میں ضدیں جمع ہو جائیں۔ آج اس وقت رات ہے، دن نہیں ہے، کوئی کہے کہ اس وقت رات بھی ہے اور دن بھی ہے، یہ ضدیں ہیں، اور ضدیں جہاں جمع ہو جائیں اس ذات کو علی کہا جاتا ہے۔ مثلا لوہا اچھا چلانے والا، آپ اس سے ہاتھ ملا کے دیکھیے، لوہا جیسا ہاتھ ہوگا اس کو، پتھر سا ہاتھ ہوگا اس کا، جو لوہا زیادہ اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوگا، لیکن جو قلم اچھا چلاتا ہے، رائٹنگ اس کی اچھی ہوتی ہے جس کا ہاتھ نرم ہوتا ہو۔ آپ مجھے کبھی دکھا دیجئے کہ کسی کی انگلیاں پورے سخت ہوں اور اس کی رائٹنگ اچھی ہو، نہیں ہوگی۔ رائٹنگ اچھی اس کی ہوگی جس کا ہاتھ نرم ہوگا، اور لوہا اچھا وہ چلائے گا جس کا ہاتھ سخت ہوگا۔ یہ لوہا چلائے تو ذوالفقار، اور قلم چلائے تو صلح حدیبیہ۔ صلوات پڑھیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ مولا کی ذات جامع الازداد ذات۔ ان ضدوں میں ایک ضد علی کے ہاں یہ جمع ہے کہ علی، توجہ، علی حاکم بھی ہیں اور زاہد بھی ہیں۔ حاکم ہے تو زاہد نہیں ہوتا، زاہد ہوگا تو حاکم نہیں ہوگا، لیکن علی وہ ہے جو حاکم بھی ہے اور زاہد بھی ہے۔ جی اور پھر فرمایا کہ دنیا سے تمہیں زاہد بنایا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ سب سے زیادہ علی جسے دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے وہ مسکین ہوتا تھا۔ مولا کے اصحاب میں زمیندار، جاگیردار ایک صحابی تھے جن کا نام مالک اشتر ہے۔ جی زمیندار تھے مالک اشتر، جاگیردار ایک شخصیت تھی، پیسے والی شخصیت تھی اس زمانے میں۔ یہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی مسکینوں سے ایسے پیار کرتے تھے کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کاش میں بھی مسکین ہوتا۔ یہ جدے یہاں جمع ہو رہی ہیں، کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، سارے کمالات ایک جگہ پر۔ مثلا شہرت کی میں نے بات کی، ایک شہرت ایک کمال ہے نا، ہر ایک کو شہرت نہیں ملتی، ہر ایک کو وہ کیفیت نہیں ہوتی اس کی، تو یہ شہرت اچھا یہاں زمین کے اوپر شہرت جہاں پر ویسے ہی واہمات ہیں، توہمات ہیں، دھوکے ہیں، فریب ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اس زمین کی شہرت کو معیار بنا لیا جاتا ہے، مجھ جیسے لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن بات تو شہرت کی ہو رہی ہے۔ یہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ بھائی شعبان کا جشن پڑھ رہا ہوں، جب میرے مولا حسین دنیا میں آئے تو یوں جیسے ہی میرے مولا کو دنیاوی حلیے میں مولا کا نزول ہوا ہے تو فرشتے مبارکباد دینے کے لیے چلے، اور فرشتوں کا ایک عظیم لشکر تھا جو نبی کو مبارکباد دینے کے لیے زمین پر آ رہا ہے۔ تو 3 فرشتے ایسے تھے جو کسی بھی سبب سے اب ترک اولا کا لفظ کہیں یا ان کے حساب سے شایان شان نہ ہونا کہیں،
جی 3 فرشتے ایسے تھے جن کے بالوں پر چلے ہوئے تھے، اور اللہ نے انہیں بالوں پر سے محروم کر دیا تھا، سلسائل، دردائل، فطرس۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے، ان گنت فرشتے ہیں، ان فرشتوں نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں زمین پر، تو جبریل امین علیہ السلام کی سالاری میں فرشتے اتر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم زمین پہ جا رہے ہیں نبی کو مبارکباد دینے۔ حسین زمین پہ گئے، حسین زمین پر گئے۔ اچھا یہ میں اس طرف جاؤں تو ایک حسین وادی ہے کہ امام حسین کہاں سے آئے تھے؟ قرآن کیا بات ہے، صامت بھی ہے اور ناطق بھی ہے۔ قرآن صامت کے بھی 2 نزول ہیں اور قرآن ناطق کے بھی 2 نزول ہیں۔ قرآن صامت یعنی یہ قرآن مصحف، اس کے 2 نزول ہیں، ایک دفعی ہے، دفعتاً قرآن آیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں قرآن آیا، یہ نزول دفعی ہے، اور تدریجاً قرآن آیا ہے جو 23 برس میں آیا۔ 23 برس تک جو مسلسل آیتیں آتی رہیں وہ تدریجاً تھی نا، اور شب قدر میں دفعتاً آیا۔ تو قرآن صامت کے 2 نزول، قرآن ناطق کے بھی 2 نزول ہیں۔ ایک نزول کو کہتے ہیں اسلاب شامخہ و ارحام المطہرہ سے ہونا، اسلاب شامخہ والارحام المطہرہ سے ہوتے ہوئے آنا۔ ایک نزول یہ تدریجی ہے اور ایک نزول دفعی ہے، اور وہ نزول دفعی وہ ہے، میرے بھائی جناب زیغم بھائی نے سیدہ کے حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ایک نزول دفعی ہے۔ وہ دفعی نزول قرآن صامت، قرآن ناطق یہ ہے کہ 40 دن نبی غار میں عبادت کرتے رہے، اور 40 دن کے بعد جبریل جنت کے ایک درخت کا پھل لے کر آئے، اس درخت کا نام ہے شجرہ طوبہ، اور شجرہ طوبہ وہ ہے کہ جسے غرس اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ غرس اللہ بیدہ، اللہ نے جس درخت کو اپنے ہاتھوں سے لگایا، جنت میں ایک ہی درخت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، اس درخت کی جڑوں سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں، تسنیم، سلسبیل، معین، 3 نہریں ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں، سلسبیل، تسنیم، معین۔ اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس درخت کا ایک ہی پھل ہے جو جبریل زمین پر لے کر آئے، اور 40 دن ادھر نبی کو غار حرا کے اندر عبادت کے لیے بٹھایا نا اللہ نے۔ یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی الہی نہ ہو۔ تو غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے اور عبادت کر رہے ہیں 40 دن تک۔ یہ 40 دن عبادت الہیہ ہے یا سیدہ کی قبولیت کی تیاری ہے؟ بھائی میں اور آپ اگر ایک محفل کریں تو اس کی تیاری کے لیے 10 دن چاہیے، تب جا کے محفل اچھی ہوگی، بلکہ جتنا ٹائم لگائیں گے اتنی محفل اچھی ہوگی، جتنی تمہید باندھی جائے گی اتنی ہی محفل اچھی ہوگی۔ اب کتنے مہینے پہلے مجھ سے کہا گیا، ڈاکٹر صاحب سے، ندیم صاحب سے کہا گیا، اقبال صاحب سے کہا گیا، آپ کو بتایا گیا کتنے عرصے سے تیاری چل رہی تھی، تب جا کے محفل بن رہی ہے۔ تو اگر کوئی کام اچھا اور مطلوب ہونا تو اس کی تیاری بڑی طویل دورانیہ مانگتی ہے۔ جی غور فرمائیں، 40 دن تک نبی غار میں ہے، اور جب 40 دن کے بعد جبریل لے کر آئے ہیں شجرہ طوبہ کا پھل، تو نبی نے اسے 2 نیم کیا تو اس سے نور نکلنے لگا۔ کہا اے رسول اللہ، آپ کو اللہ نے یہ جنت کا پھل بھیجا، اسے تناول کر لیجئے۔ نبی نے جب اسے 2 نیم کیا، توڑا، کھولا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ فرمایا نور کیسا ہے؟ کہ نور فاطمہ ہے۔ آپ اس نور کو تناول کریں تاکہ
تاکہ نور فاطمہ آپ میں منتقل ہو اور آپ خدیجہ کے قریب جائیں تاکہ نور منتقل ہو جائے. جسے شاعر کہتا ہے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. تو یہ جو نزول ہے نا، یہ نزول دفعی بھی ہے اور تدریجی بھی ہے. جناب زہرا اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتی ہوئی نہیں آئی، اور ائمہ آئے ہیں کیونکہ وہ بھی قرآن ہے، لیکن سیدہ ایک دم آئی ہے. قلب مصطفیٰ پہ جسے اتارا جائے اسے یا قرآن کہتے ہیں یا فاطمہ. وہ جو نزول تدریجی سے نازل ہونے والا ایک وجود ہے وہ امام حسین کا ہے. جب زمین پر آ گئے تو فرشتے آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، اور یہ تینوں فرشتے بھی جن کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، یہ بھی اس التجا کی کہ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم توڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. سہارا دیا فرشتوں نے. جی مہربان اور رؤوف اور مہربان اللہ کے ہاں ایسے ہی کچھ ہوتا ہے. اے جبریل میں ناراض ہوں گا، تم لے آنا. آپ میں سے بہت سو نے ایک بزرگ عالم دین کا نام سنا ہوگا، جناب مولانا سید سمر حسن زیدی اللہ مقامہ، حیدرآباد والے. ان کے بڑے بڑے شاگرد، بڑے بڑے علماء فقہا ان کے شاگرد گزرے، استاد العلماء تھے. وہ جب طالب علم درس یاد نہیں کرتے تھے تو باورچی کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اسے کھانا نہیں دینا، اور اپنی زوجہ کو کہا ہوا تھا کہ اگر آ جائے تو کھانا کھلا دینا. ادھر فطرس سلسائل اور دردائل کو اللہ نے ایک جانب ڈالا ہوا ہے، ادھر جبریل لے کے جا رہے ہیں. کریموں کا تو یہی کام ہے. لے کے پہنچے ہیں زمین پر ایک مرتبہ، قطاریں لگی ہوئی ہیں نبی کو مبارکباد دینے والوں کی، کہ جب ان لوگوں کا نمبر آیا اور یہ لوگ آگے آئے، یعنی فطرس سلسائل اور دردائل، تو آگے بڑھ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ حسین زمین پر آئے. اور جب کریم خوش ہوتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہے. جب کریم خوش ہوتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے. تو اس وقت کریم خوش ہے، مجھے کچھ چاہیے. سرکار نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ کہا ہمارے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، ہمیں شفا چاہیے. نبی چاہتے تو کہتے میں نے شفا دی. حسین کے نانا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان سے بڑا کون ہے؟ چاہتے تو کہتے تھے کہ میں نے تمہیں شفا دی. فرمایا جاؤ حسین کے جھولے سے خود کو مس کرو. سبحان اللہ. جاؤ حسین کے جھولے سے خود کو مس کرو. میرا ان بچوں جوانوں سے سوال یہ ہے کہ حسین اور ہیں، جھولا اور ہے. حسین اور ہے، یہ نہیں کہا کہ حسین سے خود کو مس کرو، کہا حسین کے جھولے سے خود کو مس کرو. اب ان تینوں فرشتوں نے حسین کے جھولے سے خود کو مس کیا. یہاں مس ہونا تھا، وہاں بلا فاصلہ بال نکلنا شروع ہو گئے اور پر نکلنا شروع ہو گئے. بال اور پر، پرندے آپ کچھ دیر کے لیے تصور کر لیجئے، پرندے کے بال اوپر ہوتے ہیں، پورا بدن اس کا بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور دو اس کے پر ہوتے ہیں جسے وہ اڑتا ہے، اور پوری باڈی کے اوپر اس کے بال ہوتے ہیں. تو بال اور پر. تو یہ جو ہمارے یہاں پرندے ہمیں نظر آتے ہیں یہ تو مادی پرندے ہیں، گوشت کے بنے ہوئے ہیں، ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں. ان پہ تو بالوں پر سمجھ میں آتا ہے. جی مجرد مخلوق پہ بالوں پر کیسے سمجھیں گے؟ مجرد مخلوق پر بالوں پر کیسے سمجھیں گے؟ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ بال علم تھا اور پر عمل تھا. جن کو اللہ نے بال علم اور پر عمل کو اللہ نے جلا دیا تھا ان کے کسی بھی عمل کی وجہ سے. اب وہ بال علم اور پر عمل بحال ہو رہا ہے، حسین کے جھولے سے مس ہوگا. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ کل حسین کا جھولا تھا، آج حسین کی ذری ہے.
لہذا آج بھی سلسائل، دردائل اور فطروسوں کو آنا چاہیے تاکہ ان کے بال بھی بحال ہو جائیں اور پر بھی بحال ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کہہ رہا ہے بلند تر صلوات پڑھنے کے محمد۔ جو ہی خود کو انہوں نے امام حسین کے جھولے سے مس کیا، فوراً ان کا بال علم اور پر عمل بحال ہو گیا۔ اور میں آپ کی توجہات جیسی ہیں اور بہتر چاہتا ہوں۔ جیسے ہی بال و پر علم ان کا بحال ہوا، ایسے ہی فطرس نے پہلی آواز لگائی، من مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ جو حسین کے جھولے سے مس ہو جائے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو حسین جیسا کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ وجود کو جو شفا بخش ہو، وہ وجود جو شفا بخش وجود ہو، وہ جس کے نام میں شفا ہو، وہ جس کے ذکر میں شفا ہو، جسے اللہ نے شہادت کے عوض میں اس کی خاک میں شفا رکھی ہو۔ ذہن و افکار کو ایسے یہ جلا دیتے ہیں، خاک بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں ایک مرتبہ فرشتوں کا غول لشکر پہ لشکر، جوغ در جوغ، فرشتے اتر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ نبی مکرم نے جوتیاں پیروں سے اتار دی۔ پوچھنے والوں میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے پیروں سے نالینیں اتار دی؟ فرمایا میرے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر آئے، اتنے فرشتے میرے حسین کو دیکھنے آئے۔ ابھی یہ عمل جاری تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کی آواز آئی، بابا این الحسین، بابا میرا حسین جھولے میں نہیں ہے۔ نبی مکرم جھولے کے قریب آئے، دیکھا حسین جھولے میں نہیں ہے۔ فوراً میرے مولا نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا، یا اللہ میرا حسین کہاں ہے؟ تو آواز قدرت آئی، وحی الہی آئی، اے میرے مصطفیٰ، آسمان پہ رہ جانے والے فرشتے چاہتے ہیں کہ حسین ایسا دیکھیں جیسا زمین پر گیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمین والا حسین کیسا ہے۔ ہم کچھ ہی دیر کے بعد حسین کو لوٹا دیں گے۔ وہ جو عرش والا حسین تھا وہ نور تھا، یہ جو زمین پر گیا ہے یہ بدن میں گیا ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں حسین ایسا دکھا جیسا زمین پر گیا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین دوبارہ جھولے میں نظر آئے۔ یہ وجود نزول تدریجی، نزول دفعی، میں اور آپ بھی نہ جانے کتنی مرتبہ بالوں پر جلواتے ہیں۔ ان سے ترک اولا ہو جائے تو وہ بالوں پر ان کے جل جائیں، تو ہم سے بھی تو ہمارے بھی تو بالوں پر جلتے ہیں۔ یعنی علم کی صلاحیتیں رک جاتی ہیں۔ ایک مہینہ ہو گیا کوئی علمی بات ہی نہیں سنی، ایک مہینہ ہو گیا کوئی عملی بہتری آئی نہیں ہمارے عمل کے اندر، تو ہمارا بھی تو بال علم اور پر عمل جل جاتا ہے۔ اسے شفا کیسے ملے گی؟ اسے شفا بھی ایسے ہی ملے گی کہ اس جگہ جا کے خود کو لگا دیں کہ جہاں حسین کی نسبت۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم امام بارگاہوں میں آتے ہیں تو ادھر حقیقت بالوں پر بحال کروانے آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی اور میرے محترم سننے والوں، بڑا حسین ربط ہے حسین میں اور مہدی۔ بھائی صلوات پڑھنے
پڑھنے میں عرض کروں گا ابھی آپ بھائی میں چاہ رہا ہوں کچھ پڑھنا مگر تھوڑا سا یہاں حفظ ہو گیا ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے کھڑکیاں کھل جائیں یا کوئی انتظام ہو جائے ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے نبی. ایک اور بہتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات. بڑا گہرا ربط ہے حسین میں اور حسین کے نویں بیٹے میں. جی نبی مکرم نے فرمایا اللہ میرے حسین کو 3 انعام عطا کرے گا. حسین کی قربانی کی وجہ سے میرے حسین کو اللہ 3 انعام عطا کرے گا. سب سے پہلا انعام تو میرے حسین کو یہ ملے گا کہ حسین کا قطرہ خون جس خاک پر گرے گا وہ خاک کھا کے شفا ہو جائے گا. نبی مکرم نے بشارت دی. پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ حسین کی خاک کھا کے شفا ہوگی. دوسرا انعام میرے حسین کو یہ ملے گا کہ حسین کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی. تیسرا فرمایا کہ امامت میرے حسین کی نسل میں قرار دی جائے گی. لہذا نبی نے فرمایا میرے بعد میرا پہلا جانشین علی، پھر حسن، پھر حسین، اور پھر فرمایا 9 من ولد الحسین. میرے حسین کے پھر 9 بیٹے جو امامت کا سلسلہ رہیں گے. اور پھر 9 میں بعض جگہ نام دیے فرمائے نبی نے اور بعض جگہ یہ فرمایا جو میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ 9 من ولد الحسین، اور پھر 9 حسین کے بیٹے میرے خلیفہ و جانشین ہوں گے. علی، حسن، حسین اور 9 حسین کے بیٹے. اور پھر فرمایا آخری کا نام میرا نام ہوگا. اس کے شمائل میرے شمائل ہوں گے، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا قد میرا قد ہوگا، اس کا حلیہ میرا حلیہ ہوگا. وہ میری طرح سے بات کرے گا، وہ میری طرح سے چلے گا، اس کا بولنا بیٹھنا بات کرنا میری طرح سے ہوگا. گویا میرا ظہور ثانی ہوگا. وہ جو دوبارہ سے میرا ظہور ثانی ہوگا بالکل میرے شمائل، میرا نام، میری کنیت، وہ سب اس کے اندر وہی ہوں گے جو میرے اندر ہے. ہاں، وہ جو نواں میرا بیٹا میرے حسین کا نواں بیٹا ہوگا اس کے ہاتھوں زمین عدل و انصاف سے مزین ہوگی. وہ ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا. رزق آسمان سے ایسا برسے گا کہ لوگوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے زیادہ ہوگا. اس وقت میں ایسا ماحول بن جائے گا کہ لوگ صدقہ لے کر ضرورت مند کو ڈھونڈیں گے، اور جسے ضرورت مند سمجھ کے دیں گے تو وہ کہے گا میں خود صدقہ دینے نکلا ہوں. کوئی مانگنے والا نہیں ملے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. زمانے میں کوئی بھی فقیر نہیں ملے گا. زمین رزق اگلے گی، آسمان سے رزق برسے گا. میرا جب میرے حسین کا نواں بیٹا آئے گا تو اس زمانے میں کوئی جاہل نہیں رہے گا، اور اس کی جانب سے جو علم دیا جائے گا کوئی مکتب نہیں بنائے جائیں گے، کوئی اسکول نہیں بنائے جائیں گے، بلکہ وہ جس آبادی سے گزرے گا صرف اس کا وجود لوگوں کے ذہنوں کو 100 برابر تیز کر دے گا. وہ جس آبادی سے گزرے گا اس کا وجود لوگوں کے ذہنوں کو 100 برابر زیادہ کر دے گا. جی، لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو اور عالم نہ ہو اور فقیہ نہ ہو. یہاں ہر شخص تعلیم یافتہ ہو جائے گا صرف اس کے دیکھنے کی برکت سے. بھائی جس نبی کے لعاب تہن میں علم ہو اس نبی کی زیارت میں علم نہیں ہوگا.
نبی مکرم کا ایک ظہور ثانی ہوگا. بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم یہ کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، انہیں سمجھ میں آئے گی جب امام ظہور کریں گے. میں ایک ایسی آبادی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ جہاں اکثریت مسیحیوں کی ہے، اور یہ توفیق بھی ہمیں رہی کہ ہم پاپا اعظم سے بھی ملاقات کو گئے. ممکن ہے کوئی کہہ رہا ہو صاحب سب مل سکتے ہیں تو مل کے دکھا دیجئے کوئی اور. اتنا آسان بھی نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کوئی نہیں مل سکتا جی. کوئی ایک ہفتہ تو انہوں نے ہمارے اوپر تحقیق کی ہے کہ ہم ہیں کون، پھر جا کر تو طے پایا کہ ملاقات ہونی ہے. اور ملاقات میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ میری تو زندگی کی یادگار لمحات. میں امام بارگاہ میں عشرہ پڑھوں، اس کا جو مجھے ثواب ملے گا، وہاں میں نے جو 2 جملے اسلام کے لیے کہیں اس سے زیادہ ثواب. جی ان تک پہنچاؤ نا اسلام. جو اتنا بڑا پاپا ہو کر کہہ رہا ہو اسلام بتاؤ کیا ہے. اس کی کونسلنگ کرو نا جس کو اربوں لوگ مانتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اس بچے کو جو پہلے سے بہت ساری باتیں بتا رہا ہوں، پہلے سے ہی پتا تھی وہی باتیں بتا رہا ہوں جی. اس کے ابا نے اس کے اماں نے پہلے ہی، مگر وہاں جا کر پہنچایا جائے نا حسین. جن دیواروں نے حسین کا نام ہی نہ سنا ہو، تو اس قدر کی نیت سے، اس اہمیت کی. اچھا آپ کو اور مجھے تو اتنی قدر نہیں ہے جتنے یہاں کوئی 17 یورپ کے اخباری اداروں نے جو اس ملاقات کو لکھا ہے نا. ظاہر ہے میری قدر تو میرے والے کیوں کریں گے، وہ تو یہی اعتراض کریں گے کہ وہاں چلے کیوں گئے. وہ تو یہ اعتراض کریں گے کہ یہ مسیحیوں کے پاس چلے کیوں گئے. مسیحیوں کی آنکھیں ہم لگوا رہے ہیں پاکستان میں، مسیحیوں کے گردے لگوا رہے ہیں ہم، مسیحیوں کے اداروں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور مسیحیوں سے ملنے چلے جائے تو اعتراض یہ کہ یہ ملنے کیوں چلے گا. جو تصویر تشیع کی ہے وہ بھی تو آپ ہی پیش کریں گے نا، ہم ہی پیش کریں گے نا. تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے. اب ذرا میری اس تمہید کے بعد میں یہ کہنے کے لیے تھوڑی، اصلی بات تو یہ ہے ہی نہیں، اصل تو کچھ اور کہنے جا رہا ہوں. حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک دن الجھا، اس کا تو مزاج ہی الجھنا تھا. کہنے لگا قرآن کی ایک آیت سورہ مبارکہ نساء کی 159ویں آیت نے مجھے تھکا ڈالا. اب تک سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس آیت کا مطلب کیا ہے. خوب میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں مگر یہ آیت مجھے تھکا رہی ہے. تو ابن حوشب نامی، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن حوشب نامی بھی ایک صحابی، ایک راوی، ایک شخصیت وہاں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی آیت پڑھیے کہ وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو تھکا دیا. اس نے کہا یہ آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا. کوئی اہل کتاب، کوئی مسیحی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا. بھئی ہمارا مسیحوں سے وہی تعلق ہے جو حضرت عیسیٰ کے امام مہدی سے ہے. کوئی نئی بات ہوئی ہو تو گردن ہلا دیجیے گا. جنگل میں، پہاڑوں میں، دریاؤں کی بہتی دھاروں میں، سمندر کے دونوں کناروں میں، قرآن کے 30 پاروں میں کل ایمان کے نام کا نعرہ. ہمارا مسیحیوں کے ساتھ وہی تعلق ہوگا کہ جو حضرت مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ہے. بھائی آگے جا کے یہ سارے مہدوی ہوں گے، تو مہدویوں کو آج کوئی نرم گوشہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو بات تو پہنچائیں، دوستی شروع کریں تاکہ آئندہ پہچانیں ایک دوسرے کو. یہ وہی ہیں کہ جو مہدی کو مانتے ہیں، ہم وہی ہیں جو عیسیٰ کو مانتے ہیں. کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ کا امام آگے کھڑا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی آپ صلوات اچھی نہیں پڑھ رہے.
قرآن کی آیت تھکا رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ یوم القیامہ یکون علیہم شہیدا، کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ قبل موت ہی، مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ تو کہا کہ بھئی پھر کیا کریں، آپ کا کیا کہنا ہے اس آیت کے بارے میں؟ کہنے مار دو سارے ان عیسائیوں کو، مار دو سارے ان اہل کتابوں کو، اس لیے کہ یہ مومن ہی نہیں ہو رہے اور مر رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے، اور یہ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں مگر مومن نہیں ہو رہے، تو اب انہیں ایسے ہی مار دو۔ تو ابن حوشب نے کہا خبردار خبردار، جو بھی اس کا اظہار کیا کہ جناب فلاں ایسا نہیں کیجیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں، یہ آیت تو آج کی ہے ہی نہیں، یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے جب مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ کی وجہ سے سارے اہل کتاب مومن ہو جائیں گے۔ تو غور سے دیکھ کر کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے؟ جواب تو یہی ہے، اس آیت کا حل تو یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، مگر یہ لائے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا جان کی امان ہو تو بتاؤں۔ کہا نہیں، میں نے تمہیں امان دی، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہا میں محمد باقر سے سن کے آیا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ آیت آخری زمانے کی آیت ہے، کہ جب حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور ان کی وجہ سے پوری دنیا کے مسیحی ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو اب اگر کوئی تنگ نظری سے شمار نہ کرے اور فرقہ پرستی سے شمار نہ کرے، میرا حق ہے کہ میں اپنے مکتب اور مسلک کی تعریف کروں۔ جی زیادہ دور نہیں ہے، مجھے تو خوشبو آ رہی ہے ظہور کی، مجھے خوشبو آ رہی ہے ظہور کی۔ جی ابھی مہدی والوں کا کل ہی ایک ہاتھ ملایا ہے انہوں نے مکے والوں سے، جی مجھے تو خوشبو آ رہی ہے۔ جی بڑا گہرا تعلق ہے ان سوچوں کا آپس میں۔ اور جب حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسیحی مسلمان ہو جائیں گے، تو کوئی ناراض نہ ہو تو جملہ کہہ دوں، مسلمان بھی ہوں گے تو شیعہ ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا بہت جلد وہ آثار، وہ کیفیات ظاہر ہونے والی ہیں۔ جی یہ کوئی نہیں کہے، یہ نہ سوچے کوئی کہ صاحب ہمارے زمانے میں کب آئیں گے، شاید ہم تو مر جائیں گے۔ حضرت امام زمانہ کا ظہور، ہر زمانے والے کو یہ یقین کرنا ہے کہ میرے زمانے میں ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے ہر شخص یہ کہے کہ میں انہیں دیکھوں گا، جی اور میں ان کی زیارت کروں گا، ابھی آنے والے ہیں، اب جمعہ جو آ رہا ہے اس دن آنے والے ہیں۔ جی مسلسل جو ہے وہ حضرت کے علی بن اختین سے ان کے والد غیر شیعہ تھے، اور علی یقین غیر شیعہ تھے اور علی شیعہ تھے۔ بیٹا شیعہ تھا اور ابا ان کا غیر شیعہ تھا۔ میں غیر شیعہ کا نام نہیں دیتا، غیر شیعہ مذہبوں کے نام بدلنے والے ہیں، مذہبوں کے نام تبدیل ہونے والے ہیں۔ بہت 200 سال پہلے یہ نام نہیں تھے جو آج ہیں، اور اب کچھ عرصے بعد یہ نام نہیں رہیں گے جو آج ہیں۔ جی صرف پاکستان قائد اعظم نے 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا، اللہ نے پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنایا۔ اللہ نے پوری کائنات کو 2 قومی نظریوں پہ بنایا ہے۔ ایک قومی نظریے کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت۔ 2 ہی نظریے ہیں، انسانوں میں 2 ہی طرح کی سوچ ہیں، ایک کو حق کہتے ہیں، ایک کو باطل کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
بہت جلد بہت ساری چیزیں روشن ہونے والی ہیں، اور ہر شخص کو انتظار کرنا ہے کہ میرے زمانے میں آنے والی ہے۔ تو یقین نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ تمہارے اماموں نے کیوں نہیں بتا دیا کہ کون سی تاریخ کو ظہور ہوگا؟ تو وہ مسکرائے اور کہا ابا ہمارے اماموں نے جو کچھ بتایا ہے وہ حق نکلا، اور اس میں جو انہوں نے تاریخ نہیں بتائی اس کی مصلحت یہ ہے کہ ہر زمانے والا ایمان پر باقی رہے۔ جو تاریخ نہیں بتائی نا ظہور کی، ہر شخص اگر تاریخ بتاتی ہوتی کہ 2023 میں تشریف لائیں گے تو آپ کے میرے پردادا تو انتظار ہی نہ کرتے کہ ہم 300 سال کہاں جئیں گے، ہم 250 سال کہاں تک رہیں گے، تو ہمارے زمانے تو آئیں گے ہی نہیں۔ اس لیے تاریخ نہیں بتائی کہ ہر زمانے کا فرد کہے کہ اب آنے والے۔ فرمایا ہمارے اماموں نے تاریخ اس لیے نہیں بتائی تاکہ ہر زمانے کے مومن کا ایمان تازہ رہے، وہ کہے میرے زمانے ہمارے والے۔ اور اس نظریہ مہدویت کے علاوہ اس سے بہتر کوئی کسی کے پاس رستہ یا حل ہے تو وہ دے ورنہ مانے۔ بھائی اللہ 12ویں پر نہیں 1200 نمبر پر امامت کا سلسلہ بنا تھا، کسی نمبر پہ تو رکنا تھا نا اللہ کے نظام کو، اس کائنات کو۔ وہ 1200 کے اوپر جا کے رکتا یا 12 پہ رکے؟ کسی ایک عدد پہ جا کے اس دنیا کو رکنا تھا یا نہیں؟ تو جب کسی ایک عدد پہ جا کے رکنا تھا تو وہ 12 پہ اللہ نے اس لیے ٹھہرایا کہ ہر نبی کے 12 جانشین تھے، تو نبی کے بھی 12 جانشین ہوں گے، اور ہر نبی کے کوئی نہ کوئی جانشین غیبت میں رہا، کسی کا دوسرا رہا، کسی کا 7واں رہا، یہاں 12واں غیبت میں ہے۔ یعنی یہ جو طریقہ اپنایا گیا نبی کے 12 جانشینوں کا، حدیث اثنا عشر کا کوئی منکر نہیں ہے، سنی شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے حدیث اثنا عشر۔ نبی فرما کے گئے میرے 12 جانشین ہوں گے، جی کسی کے 52 ہو گئے ہیں، کسی کے 58 ہو گئے ہیں، مگر 12 کو پورا کرنے کے لیے 6 5 کو ایک مرتبہ کراس کر کے کہتے ہیں وہ 4 بیچ میں جو ہیں وہ نہیں ہیں، پہلے 6 ہیں، اس کے بعد پھر جو 5 آئے وہ نہیں ہیں، ان کے بعد جو آیا وہ 5واں ہے، پھر وہ جو 6 کے بعد ایک آیا وہ 7واں ہے، 8واں ہے، پھر 9واں ہے، بعض کے پورے 12 ہو گئے مگر قیامت نہیں آئی، یعنی 12 بھی 58 اور 52 ہو کر بھی 12 ہو گئے جی، ان میں سے نکال کے کہتے ہیں نا، ایک اصطلاح ہے میں وہ کہوں گا تو کوئی دل آزاری ہو جائے گی، راشدین اور غیر راشدین۔ مگر 12 پورے ہو گئے قیامت نہیں آئی، یہ واحد مکتب ہے جو بند گلی میں نہیں کھڑا، واحد مکتب اہل بیت ہے جو بند گلی کا شکار نہیں ہے، یہ 12ویں کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ انتظار در حقیقت آمادگی ہے، تیاری ہے، کی بہتری ہے۔ انتظار تو انسان کو تیار رکھنے کا عنوان ہے، انتظار وہ کرتا ہے جو تیار ہو، جو تیار ہی نہ ہو وہ انتظار نہیں کرتا۔ آپ ذرا تجربے کر لیجئے، مجھے آپ مثال کے طور پہ دعوت پر بلائیں تو جو ٹائم طے ہو آپ اس پہ انتظار کریں گے نا، ذرا سی بھی دیر ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گھر سے باہر نکل آئیں گے، پھر ٹہلنے لگیں گے، پھر کہیں گے بھائی سواری بھیج دو، کیوں نہیں آ رہے؟ جیسے جیسے دیر ہوگی اضطراب بڑھے گا، اور یہ دیر ہونے میں جو اضطرابی کیفیت ہے یہی تو کردار کی بہتری ہے۔ ورنہ اگر وہ آ جائیں اور کہے صاحب آپ انتظار کر رہے تھے، کیا نہیں صاحب ابھی تو کھانا پکے گا، بھئی انتظار کیسا تھا پھر؟ جی آپ میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آلو کٹ رہے ہیں، ابھی تو پیاز چھل رہی ہے، تو پھر آپ انتظار کیوں کر رہے تھے؟ انتظار تو کرتا ہی ہوا ہے جس کا کھانا تیار ہو چکا ہو، جس کا گھر تیار ہو چکا ہو کہ میں مہمان کو دیکھوں۔ انتظار میرے بچوں جوانوں دو طرح کے ہیں، انتظار بچکانہ بھی ہے اور انتظار عالمانہ بھی ہے۔ بچوں والا انتظار ایسا ہی ہے جیسے بچہ ابا کا انتظار کرتا ہے کہ آئس کریم لائیں گے، آئس کریم کا انتظار بچوں کا انتظار جی، اور رزلٹ کا انتظار عالمانہ انتظار۔ میں نے سال بھر محنت کر کے پیپر دیا ہے، آج رزلٹ آنے والا ہے، جب امام آئیں گے تو انتظار بھی دو طرح کے لوگوں کا سامنے آئے گا، کچھ تو وہ ہوں گے کہ امام کے آنے پر پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، آسانیاں ہوں گی، یہ بچوں کا انتظار ہے،
کچھ وہ ہیں جو کہیں گے کہ امام کے آنے پر ہمیں امام کی زیارت زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی. یہ عالمانہ انتظار. اور پھر میرے محترم سننے والوں، ہمیں اس انتظار کے لیے جو تیاری کرنی ہے، اس حوالے سے کچھ آپ کی توجہات چاہوں گا. اور اسی شوق سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. توجہ بڑھائیے. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. جی کچھ دیکھنا چاہتے ہو، کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو آنکھیں تو اس قابل بنے. کوہ طور پہ تو جاؤ، سرما تو لگاؤ. تم کوئی جلوہ دیکھنا چاہتے ہو، سرمائے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. جی سابقہ وزیر اعظم سے اور موجودہ ایک سیاسی شخصیت سے جب ہم پچھلے دنوں ملے تو میں نے ان کو پہلا جملہ یہی کہا کہ میں جس کرسی پہ بیٹھتا ہوں نا، ایسی اونچی کرسی کہیں ہے ہی نہیں. تو آپ اپنے ذہن سے یہ تو نکال دیجئے گا کہ ہم اگر آپ کے لیے خیر خواہ ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا. جس کرسی پہ میں بیٹھتا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں. تو پھر اس کے بعد کس بات کا شوق؟ جی زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نشر پیدا کر. کیا کریں آپ؟ شر پیدا کر. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نشر پیدا کر. اور وارث منبر و محراب ہے غیبت میں ابھی. منبر و محراب ہے غیبت میں ابھی، اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا ہے. اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کر. اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں. بھائی توجہ بڑھائی گا. ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اور عاشقوں سے بات کر رہا ہوں کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں کہ کشت امید کو تابندہ اگر رکھنا ہے. کشت امید کو تابندہ، ڈاکٹر صاحب تابندہ اگر رکھنا ہے، جو ثمر بار رہیں ایسے شجر پیدا ہے. کشت امید کو تابندہ اگر رکھنا ہے، جو شجر بار رہیں ایسے، جو ثمر بار رہیں ایسے شجر پیدا کر. اور الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا. بھائی دوسرا مصرع دیکھیے گا. الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اور ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات. اور تنہا رہنے کا جو تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر. تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر. شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر.
اور اس مصرے کو میں ڈاکٹر صاحب سے خاص دعا چاہوں گا کہ عصر ہجرہ بھی ہے ایک درد مسلسل کی طرح. عصر ہجرہ بھی ہے مولانا، عصر ہجرہ بھی ہے ایک درد مسلسل کی طرح. شمع امید سے ظلمت میں سحر پیدا، شمع امید سے ظلمت میں سحر پیدا کر. اور یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے. قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا. یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے. قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا کر. اور سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اٹھانے لگے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی. خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرمائے. آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی حاجات کو، خاص حاجات کو پورا فرمائے. ہم سب کے دلوں میں خاص حاجتیں ہیں یا اللہ، تو علیم بذات الصدور ہیں. ان حاجتوں کو پورا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. خیر و برکت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہ